الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اللہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے. بھائیو، امہات المومنین کے سلسلے میں اگلی کڑی ہماری حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان کل ہی ہو جانا چاہیے، لیکن چونکہ بتانا یہ بھی تھا کہ حضرت زینب نام کی دو بیویاں ہیں، تو حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ بعد میں حضرت زینب بنت جحش کا ذکر کر دیا تاکہ مطابقت سمجھ میں آتی رہے. اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا اسلام بہت پرانا ہو چکا، ہم نے پرانا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو اسلام تھا، جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، تو تین چیزیں بیک وقت ان سے تقاضا کی جاتی تھی اور تین چیزوں کے لیے انہیں تیار کیا جاتا تھا، اور یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں. کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا، اسلام کے نام پر گھر در وطن دکان مکان چھوڑ دینا، اسے ہجرت کہا جاتا ہے. تو اسلام کو غالب کرنے کے لیے حد درجہ کوشش کر ڈالنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے، چاہے اس کے لیے مخالفین سے. تو یہ تینوں چیزیں ہم مانا ہوتی تھی. پورے صحابہ کرام کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا، اور وہ صحابی کم درجے کے صحابی مانے جاتے تھے کہ جنہیں اس مرحلے سے گزرنا پڑا. کسی کے اسلام کو چیک کرنے کے لیے کہ کسی کا اسلام کتنا قیمتی ہے، یہ دیکھا جاتا تھا اس نے ہجرت کی ہے کہ نہیں کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، وطن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. یہ بہت اہم بات جو سمجھنے کی ہے. اس نے وطن چھوڑا اسلام کے لیے کہ نہیں؟ تو اسلام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ بنیادی بات ان کے یہاں یہ تھی کہ اس شخص نے چھوڑا کیا اسلام کے لیے. وطن چھوڑا، دکان مکان چھوڑا، گھر بار چھوڑا، چھوڑا کیا؟ رشتے ناطے چھوڑے. صحابہ کرام کے ایمان کی قیمت یہی ہے کہ اسلام کے ساتھ ان کے ہجرت لگا ہوا، اور ہجرت کے بعد جہاد. یہی چیز نے ان کے اسلام کو، ان کے ایمان کو ہمارے ایمان سے بالا تر کر دیا، اونچا کر دیا. یہ ہجرت کیا ہے اچھی طرح سمجھ لو. جب کوئی مسلمان ہوتا تو اسے کفار اور مشرکین ٹھنڈے پیٹ گوارا نہیں کرتے تھے، کوشش کرتے تھے اسے پھر واپس لانے کی، اور پورا زور لگا لیتے تھے اس بات پہ کہ یا تو یہ مار کھاتے کھاتے مر جائے، اور یا پھر ہمارے باپ دادا کے لیے واپس. تو مکہ کی زمین میں عقوبت خانے تیار کیے گئے تھے، سزا گھر. اس میں آپ تہخانوں میں بڑے بڑے ذمہ داروں کے، جاگیرداروں کے، نوابوں کے، راجاؤں کے جو عقوبت خانے سزائیں مجرمین کو، دشمنوں کو سزائیں دینے کے لیے کبھی فلموں میں فلمائے گئے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے کسی نہ کسی فلم میں، وہ ساری تصور کر لیجئے وہ سب وہاں موجود تھے. مکہ کی گھاٹیوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں عقوبت خانے تیار کیے گئے تھے. ہاتھ باندھ دیے جاتے، ایسے کھڑے رہو بھوکے پیاسے. عرب کی تپتی ہوئی ریت میں سب سے کم جو سزا ملتی تھی، عرب کی تپتی ہوئی ریت میں اس وقت تک کہ لٹاتے رہنا جب تک کہ پورا پسینہ جسم سے نکل کر کے مرنے کے قریب ڈیہائیڈریشن نہ ہو جائے، ضرورت جائے گی.
حضرت خباب بن الارت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت میں کہا، خباب جب ہم لوگ اسلام لائے تو اپنے اسلام لانے کا کوئی وہ دور بتاؤ اذیت کا جس پر سے تم کو گزرنا پڑا۔ امیر المومنین ایک بار یہ لوہار تھے، چاقو چھری تلوار وغیرہ بنایا کرتے تھے اور اس پر شان رکھتے تھے، لوہے کا سامان تیار کرتے تھے، لوہار تھے جیسے خباب بن الارت۔ تو کہا میں بھٹی سلگائے ہوئے لوہا گرم کر رہا، مشرکین کا ایک ٹولہ آ گیا، انہوں نے کہا خباب سنا بے دین ہو گیا ہے؟ تو کہا نہیں، اپنے باپ دادا کے دین سے، حضرت ابراہیم کے دین سے آیا ہوں۔ کہا بس زبانی کرتا ہے، کو حبل کی جے ہو، کہا آپ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پکڑا اور جو بھٹی جل رہی تھی اس پر ایسے پکڑ کے زبردستی انگاروں پہ لٹا دیا۔ وہ جس پہ لوہا تپایا جاتا ہے وہ انگارے ایسے پکڑ کے لٹا دیا، کو حبل کی جے۔ دانت اور سمجھ رہے اذیت کا عالم کیا ہوگا، اور تڑپنے بھی نہیں دے رہے، ہلنے بھی نہیں دے رہے، دانت میں دانت جمائے ہوئے۔ ایسے خباب کہتے ہیں میرے خون سے گوشت کے پانی سے انگار بجھ گئے، تب ظالموں نے مجھے چھوڑا۔ عمر نے کہا خباب پیٹ دکھاؤ، دیکھا تصویر پیٹ جلا ہوا تھا، سفید سفید نشانات ابھی تک۔ حضرت عمر نے اس کا بوسہ لیا، عزت بھی دیتے تھے، بوسہ لیا۔ اس اذیت کے دور سے ایک ایک مسلمان گزر رہا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں کہ جب یا تو ایک طرف ایمان اور یا دوسری طرف گھر مکان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اسلام بچائے رکھنے کے لیے گھر چھوڑ، وطن چھوڑ، شہر چھوڑ۔ لوگ چھپ چھپ کے پڑوس کے ملک میں، ایتھوپیا جو آج کہلاتا ہے حبشہ، سمندر کے ایک طرف سعودی عرب ہے، بیچ میں بحیر احمر ہے، ریڈ سی، اور ادھر حبشہ ہے جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، اسی سے صومالیہ۔ اس زمانے میں مسلمان عام آدمی بھی تجارت کے لیے کشتیوں کو بیٹھ کے جایا کرتے تھے، چھپ کے چھپاتے پیسے ڈبل چوگنا دیتے ہوئے کشتیوں کے ذریعے سے حبشہ جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکل جائے۔ یہ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف کی گئی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ جیسی شخصیتیں بھی اسلام میں داخل ہو گئی تو واپس آئے۔ پھر کچھ لوگوں کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تو پھر چلے گئے واپس حبشہ۔ بعض لوگوں نے 2 مرتبہ حبشہ ہجرت کیا اور وہاں مسلمانوں کو پناہ ملی، اسلام کو پناہ ملی، پہنچ گئے وہاں بھی لینے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی کہ مگر آپ کو قصہ سناؤں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا، سونے چاندی سے، روپے پیسے سے بن کے گئے۔ نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کو خوب عطر، روپیہ، پیسہ، سامان، گرم مسالے، جو اس زمانے کی قیمتی چیزیں تھی وہ تحفے میں دی عمرو بن عاص نے۔ اتنے اسلام کے دشمن تھے، کہتے ہیں کہ میری زندگی میں 3 دور ایسے گزرے ہیں، ایک تو سب سے خطرناک دور وہ گزرا ہے کہ جب میں اللہ کے رسول سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ ان کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں تھا مجھے، اتنی نفرت کرتا۔ کہتے ہیں اس پیریڈ میں اگر میں مسلمان اگر میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ پھر اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈالا، پھر میں نے اسلام قبول کیا۔ تمہارے احترام کے اللہ کے رسول کو کبھی نگاہ بھر کے میں نے نہیں دیکھا، اتنی احترام دل میں اللہ نے ڈال دی، عزت۔
اس دوران اگر میں مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا. لیکن بعد میں آپ کے بعد اعمال خلط ملط ہو گئے. تو یہ عمرو بن عاص پیچھا کرتے ہوئے مسلمانوں کا حبشہ پہنچ گئے. کیوں؟ ہمارا ٹارگیٹ ہاتھ سے نکل گیا یار. ہمارے بچوں کو سزا دینے کے لیے فٹ بال کہاں ملے گا کھیلنے کے لیے؟ یہ رہتے تھے تو ٹھوکروں پہ رکھتے تھے, ان کو مارتے تھے, پیٹتے تھے, اپنے اندر کے جو جذبات ہیں تسلی کر لیتے مار مار کر. اب ماریں گے کس کو ہمارے بچے؟ ہم لوگ اپنا غصہ کس پر ظاہر کر رہے ہیں؟ ایک بات یہ بھی تھی. دوسری بات یہ تھی, یہ بھاگ کے تو چلے آئے گاؤں چھوڑ کے, لیکن اسلام کے پھیلنے کی طاقت سے وہ بھی واقف تھے کہ ابھی تک معاملہ اسلام کا مکے تک تھا. یہ اگر یہاں آئے ہیں تو چپ نہیں بیٹھیں گے, یہ اسلام پھیلے گا ضرور. اور اگر حبشہ اسلام میں چلا گیا تو ہم تجارت نہ کریں گے. وہ بھی تھا. تو نجاشی سے کہا کہ حضور جو ہے یہ ہمارے کچھ بھگورے ہیں, یہ تو واپس کر دیجیے. کہا بھائی انسانی بنیادوں پہ جو ہمارے پاس امن لے پناہ لے انہیں واپس نہیں کر سکتے. لیکن آپ کا پرابلم کیا ہے؟ کہا ایک شخص ہمارے یہاں دیوانہ کھڑا ہوا کہہ رہا میں نبی ہوں. نجاشی نے کہا ایک ہونے والا نبی تو ہے, لیکن وہ مکہ میں ہوگا یہ مجھے ذرا سوچنا پڑے گا. پھر بلایا ان مسلمانوں کو, پھر سوال و جواب کیا, مطمئن ہوا. کہا بھائی اگر بات ایسی ہے تو پھر میں ان لوگوں کو واپس نہیں کرتا. رات بھر اب نے اپنے آپ کے گروپ نے فیصلہ لیا کہ بادشاہ ہے یہ نجاشی عیسائی, اور پورا دربار ہے عیسائی, کچھ ایسی بات کرو کہ یہ پورا ان کے خلاف ہو جائے. تو نجاشی جو شاہ حبش تھا اس کے پاس دوسرے دن صبح پہنچے. کہا حضور ان کو آپ نے اپنے یہاں ملک میں جگہ دے دی ہے, یہ بہت خطرناک لوگ ہیں, یہ آپ کے لیے بھی اتنے خطرناک ہیں جتنے ہمارے لیے. یہ پوچھے ان سے عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں, یہ آپ خدا کا بیٹا کہتے ہیں ان کو, ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. حضرت تمام مسلمان بلائے گئے دربار میں کہ بھائی تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب یہ اطلاع جب مسلمانوں کو پہنچی کہ یہ سوال ہونے والا ہے تو سب کی کہ اب تو حبشہ گیا ہاتھ سے, کیونکہ اگر سچ بولیں گے تو یہ جانتے ہیں مانتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے, اور ہم بول نہیں سکتے. اور ہم نے وہ کہا کہ اگر یہ اللہ کے بندے ہیں تو پھر ہماری خیریت نہیں, ملک سے چھین جائے گا اور ہم ہاتھ پاؤں باندھ کے یہ یہی قتل کر دی جائیں گے یا مکے والوں کے حوالے کر دیے جائیں گے. تو مشورہ یہ ہوا کہ بھائی بولیں گے سچ, چاہے رزلٹ کچھ بھی ہے. تو اس وقت حضرت جعفر اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی, تاریخ اسلام میں ان کا نام پڑھا آپ نے, یہ موتا میں شہید ہوئے تھے, دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. یار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں ان کو اللہ نے دو پر دیے جس سے یہ اڑتے پھرتے, کیونکہ اسلامی عالم سنبھالنے میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. جھوٹ کر کچھ بھی تو حضرت جعفر کو کہا کہ بھائی آپ ہی بولنے کے متکلم کا فرض آپ کی ادا کریں, آپ ہی رشتے میں سب سے زیادہ قریب ہو اللہ کے رسول, آپ کو ہی بولنے کا حق. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام ذمہ داری اپنے ہاتھ میں دی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, بولوں گا وہی دیکھا. صبح ہوئی, دربار پورا سجا ہوا, پورے پادری, ان کے بڑے سے چھوٹے تک سارے مذہبی رہنما, سارے سردار اور خود نجاشی بادشاہ سب موجود. پوچھا اس نے تم لوگوں کا ہمارے سب سے بڑی مذہبی شخصیت حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا کہنا ہے ان کے بارے میں. تو کہا حضور حضرت جعفر کے زبان سے اللہ کہلوائے. دیکھو سب تھر 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 کانپ رہے تھے. کہا حضور میں کہوں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں خیال ہے وہ, یا اللہ نے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے اپنے کلام میں وہ پیش کروں.
کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے؟ کہا حضور حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں، ہمارے قرآن میں حضرت مریم کے نام کی پوری ایک صورت موجود ہے۔ ہمارے مذہبی کتاب قرآن میں حضرت مریم کے نام کی پوری ایک صورت موجود ہے۔ 75% کام یہی بن گیا۔ ان کی مذہبی کتاب میں ہماری مذہبی شخصیت کیسے؟ ابھی وہی نہیں بتا پائے ہم لوگ، یہی نہیں سیکھ پائے۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے ہمارے مذہبی کتاب میں یا ایھا الناس کہہ کر کے سمپورن مانو جاتی کہاں ہے؟ ابھی تک تو تم نے یہی سوچا قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، اور قرآن کا پہلا خطاب پہلے رکوع سے جو دوسرے رکوع سے چلتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے سمپورن مانو جاتی، اے تمام بڑی نوع انسانیت، پوجا کرو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ سب سے پہلا خطاب وہاں۔ تو ہم یہ نہیں بتا سکے یہ کہ تم کہاں ہو ہماری کتاب میں، اور ہم یہ بھی نہیں بتا سکے کہ ہمارے نبی تمہاری کتاب میں کہاں، وہ بھی بتا دیں تو بہت اچھا تھا۔ تمہارے وید میں، تمہارے توریت میں، تمہارے انجیل میں، تمہاری دھارمک کتابوں میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے نا؟ جب ساری مذہبی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے تو اس میں بھی ہوگا نا، تلاش کے دیکھو۔ پتہ نہیں کب سے انتظار میں ہے، ہر قوم انتظار میں ہے اس آنے والے کی، اور وہ آج اجازت دے چکا اور تم ہو خاموش ہو۔ کہا حضور ہم بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کون ہے یا ہمارا قرآن بتائے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ کہا اس میں ہے، کہا پوری ایک صورت موجود ہے ان کے نام کی، کہا پڑھو بتاؤ۔ ایسے جعفر نے آنکھ بند کر لی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پڑھنا شروع کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورہ مریم کیا ہے، ذکر کر دیجئے آپ مریم کے قصے کا۔ اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ نہانے کے لیے گئی حضرت جبریل ایک بچڑے کامل کی شکل میں آئے اور اللہ کے حکم سے ان کے گریبان میں پھونک کے چلے گئے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ پھر وہ سلسلہ کے ساتھ جا المخاض الى جذع النخلة قال يا ليتني مت قبل هذا۔ پھر حضرت عیسیٰ کے پیدائش تک اور لوگوں کے الزامات لگانے تک پورا قصہ پڑھ، پھر حضرت عیسیٰ کی زبان سے اللہ نے جو کہلوایا ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن مریم، ماں کانا ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو کچھ برا نہیں تھا، ماں کانا تمک بغیہ، اور تیری ماں بھی بچن نہیں تھی، یہ کہاں سے لے آئی تو؟ گھبرائی ہوئی ماں، کہیں کوئی جائے پڑا نہیں، اشارہ کر دیا اسی سے پوچھ لو کس کا ہے، یہ کس کا بیٹا اٹھا لائی، اسی سے پوچھ لو کس کا ہے۔ فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مذاق اڑاتی ہے، گود کے بچے سے، ایک دن کے دو دن کے بچے سے بات کی جاتی ہے کہیں؟ ان کی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ کی زبان سے نکلا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انسان کی پہچان یہی نہیں کہ کس کا بیٹا ہے، انسان کی سب سے بڑی پہچان تو یہ کس کا بندہ ہے، عبادت اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا۔ حضرت جعفر نے پورا رکوع 2-4 منٹ کا حصہ پورا پڑھنے کے بعد ڈرتے ڈرتے آنکھ کھولا کہ کوئی تلوار اٹھے گی، گردن مار دی جائے گی بڑے دربار میں، کیونکہ ابن اللہ کو عبداللہ کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ نعوذ باللہ، وہ تو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہاں ہے اللہ کا بندہ، بہت بڑا فرق ہے نا۔ لیکن حضرت جعفر نے دیکھا، سن لو بھائی یہی میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت جعفر کا فیصلہ تھا میں بولا تو مارا جاؤں گا، میں بولا اگر اس وقت تو بات بنے گی نہیں۔ معاملہ ایسا ہے، دربار میں ہے، بڑے بڑے مذہبی رہنما ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، سردار ہیں، میں بولوں گا تو میرے بول میں تاثیر نہیں ہوں گے، اس لیے مجھے چپ ہو جانا چاہیے اور سب لوگوں کو چپ ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب کو بولنے دو۔ اور جب اللہ کی کتاب بولتی ہے تو اچھے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔
ہم نے وہی تو موقع نہیں دیا پیارو، ہم بولتے رہے، اللہ کی کتاب کو بولنے نہیں دیا سماج میں. اپنی بولتی بند کرو، اللہ کی کتاب کو بولنے دو، انشاءاللہ ملک تمہارا ہوگا. اور جب تک تم بولتے رہو گے تمہاری بیوی بھی تمہاری نہیں رہے گی، یاد رکھو تمہارے بچے بھی تمہارے نہیں رہیں گے. تمہارے بول پر تمہارے بچے تم سے دور جا رہے ہیں، تمہارے بول پر تمہاری بیوی تم سے دور جا رہی ہے. ارے چپ ہو جاؤ، اللہ کی کتاب بولنے دو، بیوی بچے سماج نہیں پورا ملک تمہارا ہوگا. وہی بات نہیں سمجھ پائے. جو جعفر نے بڑے دربار میں سمجھا دیا، میں بولوں گا تو بات بگڑ جائے گی، اللہ کو بولنے دو، اللہ کی کتاب کو بولنے دو. اور جب اللہ کی کتاب بولی، آنکھ کھول کے دیکھا تو پورا دربار رو رہا. ایک دن کا پڑا ہوا تھا، نجاشی صاحب ابجا نے اٹھایا، کہا خدا کی قسم حضرت عیسیٰ جو کچھ بتایا اس قرآن نے، حضرت عیسیٰ تن کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں، اتنے ہی تھے جتنا قرآن نے بتایا. مسلمان ہوا، اسمہ نام ہے، مسلمان ہو گیا. اور جب بادشاہ مسلمان ہو گئے تھے حضرت عمرو بن عاص کچھ لینے کے لیے، قرآن اپنا کام کر گیا. دربار میں قرآن سنانے کا موقع ملا، کام کر گیا. اسلام کو مسلمانوں کو حبشہ میں ایک زمین مل گئی. جو مکہ ستایا جائے حبشہ چلا ہے، جو مکہ ستایا جائے حبشہ چلا ہے. زمین تنگ ہوئی مکہ کی، سمجھ رہے نا بھائی. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا میں یہاں چلی گئی. پھر حبشہ سے جب ہجرت مکمل ہو گئی، کچھ لوگوں نے سمجھا حضرت حمزہ اور حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو پھر وطن میں کھینچا، چلے آئے. مگر یہاں حالات اور دیگر گو ہو چکے تھے، آخری کشمکش چل رہا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ تمام مسلمانوں سے اے نبی کہہ دو مکہ چھوڑ دو. اسلام کو زمین کی ضرورت ہے، اور وہ زمین مل گئی تھی یثرب کے نام پر. وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے. وہاں کے لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے گھروں پر بستر میں آرام سے ہوں اور آپ یہاں تکلیف میں ہوں. آپ کانٹوں پہ گھسیٹے جائیں ہمارے ساتھ ہی، اور ہم اپنے گدھیلوں پہ سوئے ہوئے ہوں، آپ کے پیٹ پہ پتھر بھلے ہوں، بھوکے ہوں، شاہ ابی طالب نے ببول کے پتے کھا رہے ہوں اور ہم کھانا کھائیں، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے. ہمارے گھر ہمارے در حاضر ہے، چلے آئیے سر. اللہ کا حکم ہوا، یہ ہجرت فرض، شہر چھوڑ دو، مکہ چھوڑ دو، یہ فرض تھا، واجب ہر ایک پر. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جہاں میں لے کر کے آیا ہوں. یہ فرض تھا. ہجرت کے معنی وطن چھوڑ دینا، گاؤں چھوڑ دینا، رشتے چھوڑ دینا، صرف اس لیے کہ اللہ کو اپنانا ہے اور اللہ کے دین کو اپنانا. یہ قیمت جو دے گا وہ اس زمانے کا مسلمان، جو نہ دے وہ اسلامی جمعیت سے باہر سمجھا جاتا تھا. نہیں رہ سکتے تھے ہم. قیمت کیا تھی؟ جو یہ قیمت دے. یہ ہجرت کا مطلب، مکہ چھوڑنے کا مطلب وطن چھوڑو، گھر چھوڑو، دکان چھوڑو، مکان چھوڑو، جو رشتے یہاں کفر کی حالت میں ان کو چھوڑو، چاہے کتنی پیاری ماں ہو، چھوڑو اس کو. یہ لفظ چھوڑو میرے لفظ کہنے پر غور کرنا. اور کہا جو یہ کام کر پائے گا اس کا ہی اسلام معتبر مانا جائے گا، جو یہ کام نہیں کرے گا اس کا دعویٰ معتبر نہیں. یہ کوئی زیادتی کی بات نہیں ہے پیارے، یہ کوئی زیادتی کی بات نہیں تھی. اسلام ایک مزاج بنا رہا تھا مسلمانوں کا. جو اللہ کے لیے وطن چھوڑ سکتا ہے، چولہا چھوڑ سکتا ہے، دکان چھوڑ سکتا ہے، بھرا پورا گھر چھوڑ سکتا ہے، رشتے چھوڑ سکتا ہے، وہی آگے چل کے شراب چھوڑ سکتا ہے، سود چھوڑ سکتا ہے، زنا چھوڑ سکتا ہے. ایک مزاج تیار ہو رہا تھا. جو اللہ کے حکم پر یہ چھوڑ سکتا ہے وہی وہ چھوڑ سکتا ہے. ہمارا اسلام آج اعتبار کے قابل اس لیے نہیں ہے، ہم اس لیے شراب نہیں چھوڑ پا رہے کہ ہم نے چھوڑنا سیکھا نہیں. چھوڑنے والا اسلام ہم نے لیا ہی نہیں کہ اللہ کے نام پہ کچھ چھوڑا جائے. روزہ کیا ہے؟ خاص وقت میں کھانا پینا چھوڑ دیجیے. آپ کیا ہے روزہ؟ یہ جو ہجرت کا عمل کروایا جاتا تھا واجب، تاکہ ایک مزاج، ایک سماج ایسا سامنے آئے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی قیمتی متاع، اپنی حد درجہ پسندیدہ چیز جو ہے چھوڑ دے. اگر مال کے نام پر ہے تو حکم دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اپنی جب تک پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرو گے تب تک کہ بر اور نیکی کا اعلیٰ معیار نہیں پا سکتے. پھر ہجرت کرنے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا.
ہجرت کرنے جا رہے ہیں، سامنے آ گیا روکنے والے، ارے بھائی تم چلے جاؤ گے تو تھپڑ کس کو ماریں گے ہم، گالی کس کو دیں گے ہم، پتھر کس کو ماریں گے، ٹھوکر پہ کس کو رکھیں گے، اذیت سے کس کو بیچار کریں گے ہم، تم رہو یہاں، ہمارے بچے کس سے کھیلیں گے، ہم مکہ کے ذریعے میں گھسیٹیں گے کیسے، اپنے انسانیت دشمن کے جو حوالے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے ہم تک آتے، ارے ہم درندے ہیں، ہم کو اپنی درندگی ظاہر کرنے کے لیے کچھ مجبور بے کس کمزور چاہیے، اور تم جیسا صبر کرنے والا کیوں نہیں کون ملے گا، کیونکہ تمہارے رسول نے تمہارے اللہ نے کہہ رکھا ہے مار کھاؤ صبر کرو، اور ہم کو یہی چاہیے کوئی ایسا آدمی اگر مار کھانے کے بعد اس نے ہاتھ میں تلوار لے لیا تو ہمارے لیے مشکل ہے، تم تو ہمارا بہت اچھا ٹارگیٹ ہو، تم رہو یہاں، تم کو جانے نہیں دیں گے، تمہارے رب کا حکم ہے نا مار کھاؤ اور صبر کرو۔ کیا دور سے اسلام گزرا ہے، سلام ہو ہمارے ان صحابہ پر جو ہمارے لیے مار کھاتے رہے، ہم کو جانتے بھی نہیں تھے، ہم کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ ہمارا یہ نمونہ جب ہمارے ماننے والے اور چاہنے والوں کے پاس پہنچے گا تو ان کو طاقت ملے گی، ہمت ملے گی۔ آگے کہاں جا رہے ہو؟ نہیں جانے دیں گے، جانے دیجیے، نہیں جانے دیں گے تم کو، نہیں جانے دیجیے، نہیں جانے دیں گے تم کو، لیکن وہ 2 دکانیں ہیں وہ تم لے لو اس کا سامان، مگر وہیں سے جا وہ مکان تم لے لو، وہاں اتنے سرکت پھیلی رکھی تم لے لو، فلاں تم لے لو، مگر ہم کو جانے دو۔ جو ہجرت کی قیمت مکہ چھوڑ دی ہے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، کوئی کیا دے پائے گا، کم ہی تھے، حضرت عمر جیسے آؤ روکو رستہ، یہ کم لوگ تھے ایسے، باقی سب سے چھپتے چھپاتے لے دے کر کے بہرحال اپنا ایمان لے کے گئے۔ حضرت ام سلمہ بھی اسی میں سے تھی جو آج ہمارے عنوان کا، اگر ہم اتنا نہ بتاتے آپ کو تو ان تک اور ان کی قیمت تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ کے رسول نے ان سے شادی کی کیوں، نکاح کیا کیوں، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے تھے اگر یہ اتنی تمہید نہ بتاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ کا نام ہند تھا، یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ عرب کے رہنے والے ہندوستان کا نام رکھتے تھے، اس طرح کا تعلق، یہ تعلق بھی بتایا تو بڑا عجیب لگے گا، ان کا نام ہند تھا اصلی، ان کے بیٹے تھے حضرت سلمہ بڑے، ان کے نام پر کنیت ام سلمہ ہوئی، اور ان کے شوہر کا نام عبد الاسد تھا، اسی سلمہ جو بڑے بیٹے تھے ان کی کنیت پر ابو سلمہ، یہ سالی جوڑا تھا دونوں، بڑی محبت کرنے والا، جدھر سے گزر جاتا تھا اتنا خوبصورت جوڑا لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے، اور محبت بھی دونوں میں بلا کی تھی، ام سلمہ اور ابو سلمہ، بلا کی محبت، ایک دوسرے پہ جیسے فدا، اور یہ جوڑا جب مکہ کی گلیوں میں نکلتا تھا تو لوگ رشک سے دیکھتے تھے، جیسے کو پیسہ بھی ہوتا ہے نا، پردہ بھی نہیں اترا تھا، پردے کیا ہے، لیکن جہاں سے گزرتے تھے یہ دیکھتے تھے لوگ، مثال دیتے تھے کہ جوڑا ہو یار تو ام سلمہ اور ابو سلمہ جیسا، میاں بیوی کا۔ تو یہ حبشہ ہجرت کیے، وہاں سے پھر واپس آئے، پھر ستائے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جب ہجرت کا حکم دیا تو یہ بھی تیاری سے دونوں نکلے۔ حضرت ام سلمہ خود کہتی ہیں کہ ابو سلمہ نے اونٹ تیار کیا، مجھے بٹھایا اور خود نکیل پکڑ کے مدینہ چلے، 500 کلومیٹر، مکہ سے مدینہ جانا تھا 500 کلومیٹر، سامان کجا وغیرہ سب تیار کر لیا، لیا اور جھٹمٹے میں ہم نکلے۔ اتفاق سے جو ہے ہمارے میکے والوں کو خبر ہو گئی، یہ حضرت ام سلمہ پہلے مسلمان ہوئی، بعد میں اپنے محبت کا حوالہ دے کر کے اپنے شوہر کو مسلمان کیا۔ ہوا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سمجھا رہے تھے صحابہ کو، ادھر سے گزر رہی تھی، اللہ کے رسول کی تقریر اتنی اثر کن تھی کہ دل میں اترتی گئی، اور حضرت ام سلمہ نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اپنے شوہر کے پاس آئی تو ان کے سامنے جب اسلام رکھا، کہا باپ دادا کا دین چھوڑ دینا کتنا آسان ہے کیا؟ تو کہا دیکھو میں تو کر چکی ہوں، قبول کر چکی ہوں، مجھے تو ہر اعتبار سے اچھا لگا، اب آپ کیا کہتے ہو؟ دیکھو اتنا زور دیا، اتنا زور دیا کہ اس محبت کو کہ جو ام سلمہ اور ابو سلمہ کے دل میں تھی، اس محبت کو انہوں نے اسلام کے لیے استعمال کیا، منوا کے چھوڑا دلیلوں سے، اپنے چاہت سے، پھر آخر ابو سلمہ مسلمان ہو ہی گئے۔ اللہ کرے ہماری ماں اور بہنوں کو یہ ہنر آ جائے
کہ وہ اپنے ساڑی کے لیے زیورات کے لیے منوانے کے بجائے اپنے شوہروں سے یہ منوانا سیکھ لیں کہ تم نمازی بن جاؤ، تم اچھے راستے پہ چلنے لگو. منوایا جا سکتا ہے. ارے بھائی جس حوالے سے آپ یہ منوا سکتے ہیں کہ آج مجھے گڈھے میں جانا ہے، یہاں وہاں پار ہوتے پھرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے نا آزمائش. کچھ یہاں اللہ کی بات سن رہی ہوں گی، کچھ وہاں ماری ماری کر رہی ہوں گی. نقاب میں انہوں بھی آئی ہیں، نقاب میں انہوں بھی گئے ہیں. اب وہ کہے کو نقاب میں گئے مجھے یہ نہیں معلوم ہے. آج تک میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ جو گڈھے میں جاتی ہیں بازار میں جاتی ہیں وہ نقاب میں کیوں جاتی ہیں. وہاں جو جاتی نقاب میں تو جاتی میں آج تک میرے سمجھ میں نہیں ہے. آپ سمجھ سکو تو سمجھاؤ. یہ جو بات منانا سمجھنے کی، یہی تو سمجھنے کی بات ہے. اما عائشہ بیٹھی ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، نابینا صاحب ہے. اللہ کے رسول نے کہا عائشہ اندر جا اٹھ کے. کہا اللہ کے رسول نابینا تو ہے. کہا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. اب بتاؤ کائے کو جاتے ہیں نقاب پہن کے؟ بولو کائے کے لیے؟ یعنی ہم دیکھنا، انہوں نے دیکھنا، دیکھنا مگر طرف طرف کے دیکھنا، پیچھا کر کر کے دیکھنا. تو آزمائش امتحان تو یہ بھی ہے، کچھ ادھر ہیں تو کچھ ادھر بھی ہیں. کالے کالے ادھر بھی پہن کے آئے، کالے کالے ادھر بھی پہن کے گئے ہیں. کچھ نے اللہ کی نجات کی تلاش میں اور کچھ نے اللہ کے عذاب کو آواز دی. کچھ نے اسلام کے امہات المومنین کا درس لینا چاہا اور کچھ نے ان کا مذاق اڑانا چاہا اپنے عمل سے. تیاری پوری ہو کر کے جیسی ہی حضرت ام سلمہ بیٹھی کجاوے پہ اور نکیل پکڑ کے مکے سے باہر نکلے حضرت ام سلمہ کہ میکے والے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے حضرت ام سلمہ کے آگے اور ابو سلمہ کے ہاتھ سے نکیل چھین جاؤ، دھکیل دیا ان کو. تم کو مرنا ہو کھپنا ہو جاؤ، جانا جہاں جانا چاہو، مدینہ جانا چاہو، دنیا میں جاؤ، ہم اپنی بیٹی نہیں جانے دیں. ہو گیا نا شوہر اور بیوی میں جدائی. اب ابو سلمہ کے ہاتھ میں دو ہی ہوا، بیوی ان کے گود میں سلمہ نام کا چھوٹا سا بچہ 1.5 سال دودھ پی رہا ہے. سلمہ کے گود میں 1.5 سال کا بچہ، بیوی اونٹ پہ لٹی ہوئی اور سلمہ. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے مکہ چھوڑنا. سچویشن 2 راہ پر ہے، بچہ اور بیوی اور اللہ کے رسول کا حکم مدینہ. اللہ کے رسول کہاں گئے؟ مدینہ. یہ بچہ اور بیوی چوائس کرو، چوائس کرو، پسند کرو، انتخاب کرو. بولنے کو تو بول دو گے لیکن جب کر گزرنا پڑے گا تو بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوتا ہے. نہیں کر پاتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں. اللہ جسے توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. حضرت ابو سلمہ نے ایک نظر دیکھا، یاد آیا اللہ کے رسول کا حکم اور سر جھکایا اور چل دیا. توکلت علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیا میں نے اللہ کے حوالے. حضرت ابراہیم بھی تو ایسے گئے تھے، ان کے ماننے والوں کو بھی ایسے امتحان دینا پڑا. حضرت سلمہ، ابو سلمہ تو چل دیے لیکن حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں کو جب یہ ہوا کہ میکے والے نے اپنی بیٹی لے لی ہے تو جبر جوش ان کو بھی آیا، تم اپنی بیٹی لے جاؤ، ہم اپنی نشانی کیوں لے جانے دیں گے. تو گود میں سے بچہ کھینچا، ہمارے خاندان کا نشان یہ چشم چراغ ہے، بیٹی لے جاتے ہو لے جاؤ، ہم کیوں اپنا چشم چراغ لے جانے دیں گے تم کو. سمجھے؟ باپ مدینے کے راستے پر، ماں اپنے میکے جانے پہ مجبور، 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ. ایمان کی اتنی قیمت، لا الہ الا اللہ کی اتنی بڑی قیمت، کون سوچ سکتا ہے، کون تصور کر سکتا ہے. یہ حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ سے پوچھا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں روز جاتی تھی میں مکہ کے سڑک راستے پر جو قلعہ تھا مدینے کی طرف جانے والا، اسی پہ بیٹھ کے روز روتی تھی. رات بھر اللہ سے روتی تھی اور دن بھر یہ یاد کر کے روتی تھی ہو سکتا ہے ابو سلمہ لوٹ آئیں گے. مگر ابو سلمہ کیوں لوٹے؟ ان کے تو ایمان کی اور کفر کی پہچان یہی ہجرت تھی.
وہ وہاں تڑپ رہے تھے, بچہ وہاں ڈوب کے بلک رہا تھا, ام سلمہ کیلے پر اور رات بھر مصلے پر رویا کرتی تھی, آنسو تینوں کے بیٹھے تھے, ہزار بیٹھے تھے. کیا قیمت کوئی دے سکے گا اسلام کی اور ایمان کی؟ ہے بچہ ماں کی چھاتی کے دودھ کے لیے وہاں بلک رہا ہے اپنے پالنے میں, ماں کیلے پہ رو رہی ہے شوہر کو اور اللہ کو یاد کر کے, اور باپ وہاں. مثال ہے کہ ایمان والو ہم سے بیڑی چھن گئی تو ہم پریشان ہو جاتے ایمان کے نام پہ. کہ بچہ چھنا ہے, بیوی چھنی ہے, تم سے تھوڑا سا اگر چھین لیا گیا وقت 1 گھنٹے کا تو بے چین ہو جاتے ہو, پوری زندگی ان کی چھنی ہوئی. تھوڑی سی ایک چیز نہیں ملی تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بدگمانیاں پیدا ہو گئی. وہاں بھی بول سکتے تھے اے اللہ تو کہاں ہے, تیرے نام لے آؤ پر اتنا بڑا اتیاچار, میرا بچہ چھن گیا, میرا شوہر چھن گیا, میری کائنات چھن گئی, تیری مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بولنا بجا تھا ام سلمہ کا کہ نہیں؟ جیسا تم بولتی ہو نا, کہاں سو رہا ہے تو کیا کیا کفر بک جاتی ہو, تھوڑی سی نعمت چھن جاتی ہے. میرا ایک گھر تجھے ملا تھا کیا ہے, ارے تیرے اللہ سے. یہ واقعات جو سنا رہا ہوں ہو سکتا ہے تمہارے دل کے کسی تار کو چھیڑ جائے اور تمہارا ایمان پر ثابت قدم رہنا آسان ہو جائے. گیا کیا تمہارا ابھی اسلام کے نام پہ؟ ٹھیک بھی تو نہیں آئی تم کو, اور ٹھیک آئے گی تو الحمدللہ کہاں بولے تم؟ وہ تب تو نہیں ہو سکا. مسلسل سال بھر گزر گیا اس کی حالت. وہ بچہ دودھ, بکری کا دودھ, اونٹنی کا دودھ پینے پہ مجبور, اس کی ماں کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئی. ایک دن انہی کے خاندان کے لوگوں کی بے کسی اسی میں سے کسی نے نہیں دیکھ سکے. جب امتحان پورا ہو گیا جا کے ملامت کی, یار ایسا بھی کچھ حد چھوڑ دو. ام سلمہ آئی بچے کے ساتھ, ان کو بھی رحم آیا, اللہ تعالیٰ نے ڈر بھی ڈالا, ان کے گود میں ڈال دیا. یہ بس اتنا پاتے ہی کہیں یہاں وہاں سے اونٹ کا, بس اونٹ نہ دیکھا نہ سواری دیکھی, اور پیدل بے تحاشا اللہ کے رسول کی طرف آتی. اللہ گواہ ہے ام سلمہ کے دل میں اس وقت یہ نہیں تھا کہ ابو سلمہ کو دیکھ لوں. اللہ گواہ ہے کہتی ہیں کہ اس وقت میری سب سے بڑی تمنا تھی کہ جو میرے ایمان کا حصہ ہے اس محمد رسول اللہ کو پہلے میں ایک نظر دیکھنا چاہتی. میں رسول اللہ کو ایک نظر دیکھ دوں. میں یہ طرف لے کر کے نکلی ہوں مدینہ کی طرف, اور گود میں بچہ ہے, 500 کلومیٹر کا پیدل سفر ہے, نہ کوئی اونٹ ہے, نہ کوئی کچر ہے, نہ کوئی سواری ہے, کچھ نہیں, بس دیوانہ اور بھاگی چلی جا رہی بیٹا. رسول اللہ کو دیکھو, یہ ایمان کا جو حصہ ہے, یہ محبت ایمان کی محبت تھی. وہ گمان میں بھی نہیں تھا. اللہ کو اسی وقت پیار آیا ہوگا, میری بندی میرے رسول کی طرف بڑھ رہی ہے تو رسول کو بھی ان کے گود میں ڈال دینا چاہیے. فیصلہ اسی وقت ہو گیا ہوگا. مقام تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ بن عثمان بن ابی طلحہ, یہ وہی ہیں جو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی. ایک بار نماز پڑھنے کے لیے کعبہ کی کنجی مانگی تھی, کہا تم کو دوں گا, کہا دے دو عثمان کنجی, کہا ہو ہی نہیں سکتا, کہا دے دو, کہا نہیں دوں گا, کہا اچھا ایک وقت آئے گا اللہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں دے گا, میں جس کو چاہوں گا دوں گا. کہا کیا اس وقت عرب کے جیالوں کی تلواریں کند ہو گئی ہوں گی یا ان کے بازو شل ہو گئے ہوں گے؟ کہا نہیں, وہ آج سے زیادہ طاقتور ہوں گے, ان کے تلواروں کی دھار بھی آج سے زیادہ ہوگی اور بازو بھی طاقتور ہوں گے, مگر ایک کنجی میرے ہاتھ میں آئے گی. فتح مکہ میں آئی کنجی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیے ہوئے تھے, عثمان کے رسول جھکائے ہوئے تھے.
ہر ایک چاہتا تھا کنجی مل جائے. حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول جس طرح سے کنجی مجھے دے دی. بڑے دعوے دار تھے خانے کعبہ کی کنجی ملنا بھی آسان تھوڑی. اللہ کے رسول نے کہا عثمان, کہا جی, کہا آگے آؤ, کہا کچھ یاد آیا, کہا ہاں یاد آیا. کہا دیا اللہ نے کنجی میرے ہاتھ میں, کہا ہاں. کہا کیا اب بھی یقین نہیں ہے کہ میں رسول اللہ ہوں؟ کہا لو یہ کنجی, اور یہ خالی کنجی مت لو, یہ بھی یقین لو کہ قیامت تک تمہارے خاندان میں کنجی جائے گی. آج بھی انہیں کے خاندان میں کیا بات, کلید بردار انہیں کے ہی نسل ہے. وہی ان کے بیٹے مل گئے تمیم میں. کہا ارے ام سلمہ تم؟ کہا ہاں. مدینہ جانا. تو حالانکہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے وہ, لیکن وہ فوراً منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے, بیٹھ جاؤں پھر. تو بیٹھے تیزی کے ساتھ لے کے چلے. مقام قبا میں اس وقت ابو سلمہ تھے. وہاں پتہ چلا, وہاں رکی تھوڑی دیر, شوہر کے بچہ کے گود میں ڈالا, سیدھے بھاگی ہوئی آئی. اللہ کے رسول کو جب ایک نظر دیکھ لیا تب اطمینان ہوا, تو پھر مقام قبا میں پہنچ گئی. ان کے شوہر جنگ احد میں شریک ہوئے, زخمی ہوئے. اس وقت زخم کا علاج یہ ہوتا تھا کہ گرم گرم لوہا داغ دیا جاتا تھا, تو مسامات جو ہے وہاں کے بے حس ہو جاتے تھے, خون بہنا بند ہو جاتا تھا, اور کچھ کھجور کے پتے وتے جلا کے رکھ دیے جاتے تھے, بس اتنا ہی ہوتا تھا علاج. نہ اینٹی سیپٹک ہوتا تھا نہ اینٹی بایوٹک ہوتا تھا. یہی اینٹی سیپٹک تھا, اینٹی بایوٹک. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جو لگا تھا احد میں کندھا یہ, تو یہاں سوراخ پڑ گیا تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ہم لوگ گولی چلا کرتے تھے, پتھر ڈال کے خالی ایسے کر دیا گیا. تو اتنا زخمی ہو گئے کہ اس وقت داغ دیا گیا, مگر 1 مہینے کے بعد کھل گیا. پھر اسی زخم میں خون بہنے کی وجہ سے شہید ہو گیا حضرت ابو سلمہ. ابھی پہنچے بھی نہیں تھے, چین سے چند مہینے رہنے بھی نہیں پائے تھے میاں بیوی, کہ حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئی. یہ غم سے غم سن رہے ہو, دکھ سے دکھ ہے. بدر میں شریک ہوئے, احد میں شریک ہوئے, زخم لگا, اور ابھی میاں بیوی چند دن ساتھ نہیں رہ سکے تھے کہ بیوہ ہو گئی. بچہ علیحدہ, شوہر علیحدہ, خود علیحدہ. ہجرت کی اتنی بڑی قیمت صحابہ کرام میں شاید ہی کسی نے دی, اور ابھی شوہر کے پاس تھوڑا سکون کے ساتھ رہ بھی نہیں سکی تھی کہ شہید ہو گئی. اب مجھے بتائیے کہ ان کو انعام کیا ملنا چاہیے؟ آخرت میں تو اللہ جو دے گا دے گا. جس نے اپنے ایمان کی, اسلام کی, ہجرت کی اتنی بڑی قیمت چکائی ہو, اللہ کے رسول کو بہت فکر تھی ان کے چھوٹے بچوں کی. بعد میں انہیں سے ایک اور بچہ لڑکی بھی پیدا ہوئی, تو اللہ کے رسول کو بڑی فکر تھی. تو آپ تسلی دینے کے لیے گئے, کہا ام سلمہ صبر کرو. اگر کوئی شخص پر کوئی مصیبت پڑے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لے کہ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں, ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا, خالی جانے والا یہی نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ بیوی مرتی ہے تو نہ شوہر بولتا ہے یہ, نہ شوہر ملتی ہے نہ بیوی بولتی, اور ہے دعوے دار محبت کے. اور اتنا پیارا اللہ نے انداز دیا ہے, بے شک ہم آدھا غم اسی سے دور ہو جاتا ہے اس عقیدے سے, ارے ہم سب اللہ ہی کے لیے ہے, کسی کو آگے کسی کو پیچھے, ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے, آدھا غم دور ہو جاتا ہے اس عقیدے سے. مگر غم دور کرنا نہیں آتا. اللہ کے رسول نے کہا ام سلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لو, اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز عطا کرے گا اور یا اس سے اچھی چیز عطا کرے گا. اگر کوئی ایمان والا کسی مصیبت پر یا کسی کے کھو جانے پر یا کسی چیز کے ضائع ہو جانے پر انا للہ و انا الیہ راجعون خلوص سے دل سے کہہ لے, تو یا تو اللہ وہی چیز واپس کر دے گا یا اس سے بہتر دے گا. ایسے ام سلمہ نے اللہ کے رسول کے کہنے سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لیا, لیکن کہنے کے بعد میں سوچا انہوں نے کہ ام سلمہ تو ابو سلمہ تو واپس آنے سے رہے, مرا ہوا آدمی کب واپس آتا ہے. اور پورے صحابہ کرام میں ابو سلمہ سے بہتر مجھے شوہر نہیں ملے گا, نہ میں کسی کو بہتر سمجھتی ہوں. عدت کی مدت ختم ہوئی
تو حضرت ابو بکر پہنچے، ان کو احساس تھا کہ ام سلمہ تنہا رہ گئی، اور کہا ام سلمہ میں تم سے تمہاری تنہائی کی وجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ نے مجھے اتنی غیرت دی ہے کہ ابو سلمہ کے بعد اب میں کسی کی ضرورت نہیں محسوس کرتی ہوں، ان کے بچوں کے سہارے میں پوری زندگی گزار دوں گی، معذرت چاہتی ہوں آپ کی پیشکش اپنی جگہ پر، لیکن ابو سلمہ سے میں بہتر شوہر کسی کو نہیں سمجھتا۔ چلے آئے ابو بکر، چلے آئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ابو سلمہ کی محبت میں کس حد تک یہ ڈوبی ہوئی ہوں گی ام سلمہ۔ حضرت ابو بکر آفر لے کے گئے تمہاری تنہائی کے خیال سے اور سرپرستی کے خیال سے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت ام سلمہ نے ریجیکٹ کر معذرت کر لیا بڑی نرمی کے ساتھ۔ 2-3 دن عزت کو گزرے تھے کہ ایک دن دوپہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے دروازے پر پہنچ کے کھٹکا دیا تو ام سلمہ نے دروازہ کھولا، کہا اللہ کے رسول آپ حکم دیتے میں چلیے؟ کہا نہیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے نکاح کروں۔ تب ام سلمہ کہتی ہے کہ تب اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد آئی کہ جو کوئی پر کسی چیز ہو جائے، کوئی چیز چلی جائے ہاتھ سے، اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لے تو یا اللہ وہی چیز دے دیتا ہے یا اس سے بہتر چیز دیتا ہے۔ تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ہے کہ اپنی ایک ایسی چہیتی کو کہ جس نے اسلام کے نام پر اتنی بڑی قربانی دی ہو، مسلسل جب سے اسلام قبول کیا ہو اذیتوں سے دو چار رہی ہو، آنسو پوچھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں تھا، حالانکہ دونوں میں 33 سال کی چھوٹائی بڑھائی تھی اس وقت، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہاں تو ہر عورت اس بات کی خواہش مند تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کے شوہر، اور یہ آفر جب حضرت ام سلمہ کے پاس چل کے آیا تو تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ نے وہ نہیں کیا اور فوراً قبول کر دیا۔ اس طرح حضرت ام سلمہ، اچھا اس اتفاق سے اسی دن حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا تھا، آپ کی بیوی، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو قبر میں اتارا تھا، یاد ہے ام المساکین، 3 ہی مہینہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہ سکی تھی حضرت زینب بنت خزیمہ، تو اسی دن یا اس سے ایک دن پہلے انتقال ہوا تھا، اور حضرت ام سلمہ بیاہ کر کے انہی کے کمرے میں، یہ اتنا یادگار طور پر یاد کیا، بلا کی سکین تھی۔ یہ جب مسلمان ہوئی تو اللہ کے رسول کا خطبہ سن کر کے، تقریر سن کر کے، تو اس تقریر سننے کا اتنا شوق رہتا تھا حضرت ام سلمہ کو کہ اپنے حجرے کا دروازہ حضرت عائشہ کے بعد کا وہی تھا، وہی وہ جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے شروع کرتے ایک ایک لفظ سنتی اللہ کے رسول کی تقریر کی عاشق تھی۔ ایک واقعہ ملتا ہے، کہتے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال کھولے ہوئے تھے، شاید نہائے وائے تھی، اور خادمہ سے کہا ذرا کنگھی کر دے، کنگھی کئی نے بال کھولا اور کنگھی کر رہی تھی، جھٹک وٹک رہی تھی کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں سے خطبہ شروع کر دیا، یا ایھا الناس، کیا کہا، اے لوگوں، اے انسانوں۔ تو حضرت ام سلمہ نے خادمہ سے کہا بال جلدی سے بال دے، وہ نہیں لا، پردے کی اوٹ سے جا کر کے اللہ کے رسول کا بیان شروع ہو گیا ہے، سنوں میں۔ کہا بی بی اتنی بھی کیا جلدی ہے، باندھے دیتی ہوں تو باندھ بال، ابھی تو اللہ کے رسول نے شروع کیا ہے خالی خطبہ، ابھی اصل بیان شروع نہیں ہوا ہے، ابھی تو اللہ کے رسول نے یا ایھا الناس ہی کہا ہے، جب تک باندھ دیتی ہوں میں۔ کیا جواب تھا حضرت ام سلمہ کا، خدا کی بندی ہم لوگ ایھا الناس میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں سمجھ سکے، اللہ کے رسول مخاطب ہے یا ایھا الناس، ہم انسانوں میں ہیں کہ نہیں ہیں، بند جلدی سے، ایک لفظ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا، اتنی عاشق۔ اسلام بھی آپ کے بیان سے سن کے متاثر ہوئی، تو اتنا ان کو نوٹ کرنا آتا تھا کہ آپ کے بعد ان کی بھی شاگرد ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ شاگرد جس کے ہوئے ہیں وہ حضرت ام سلمہ۔ 350 حدیثیں تو وہ انہوں نے بیان کی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ اور ذہین کی معاملہ فہم، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج طبیعت میری ٹھیک نہیں، لیکن بس دل کہتا ہے کہ دل کھول کے رکھ دوں،
طبیعت جو ہے گڑبڑا رہی ہے، ساتھ نہیں دے رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سفر میں ان کو لے کے گئے. قرآن جو ڈالا تھا گٹی تو ان کے نام کی نکلی. حدیبیہ کا وہ سفر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے. تو اس سفر میں حضرت ام سلمہ ساتھ میں تھی. تو حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ کے روک دیے گئے. مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہمارے بار بار کے دشمن ہیں، بار بار ہمارے اوپر حملہ کرتے رہے ہیں، اور آپ کو ہم یہاں پر آ کر اسے عمرہ کر کے جانے کی اجازت دے دیں. تو کہا ہم بھائی کچھ لڑائی جھگڑے کی نیت سے آئے نہیں، اور کعبہ پہ سب کا حق ہے، چاہے دوست ہو چاہے دشمن، اور ہم عمرہ کے مہینے میں آئے ہیں، جھگڑا کرنے آئے نہیں. یہ قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہم کو کر لینا تو چلے جانے دو. کہا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی تاریخ اسلام میں مسلسل قصہ سنا، حضرت عثمان وکیل بن کر دیجیے. پھر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر دیا. صلح میں شرط جو تھی وہ بہت دب کی تھی کہ ہمارا کوئی آدمی اگر جا کے مسلمان ہو کر کے وہاں رہا تو آپ واپس کر دو. آپ کا کوئی آدمی آ کر کے ہمارے اس میں کافر ہو گیا تو ہم نہیں واپس کریں گے، اور ہم سنم ہے اتنے دنوں تک لڑائی نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے ایک دوسرے پر، وغیرہ وغیرہ سب باتیں تھی. بہت دب کے صلح کی گئی تھی. حدیبیہ چلا گیا تھا، حدیبیہ پیکٹ معاہدہ ہوا تھا. تو صحابہ کرام پر اس دب کے صلح کرنے کا اتنا اثر تھا کہ حضرت عمر جیسا شخص کہنے پر مجبور ہو گیا کہ پہلی بار شک ہوا مجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے بھی یا نہیں. ایمان کی طرف سے مجھے شک محسوس ہوا. یہ دب کے صلح کرنا اللہ کیا تو اللہ کے رسول نے دب کے صلح، واپس جاؤ اگلے سال آؤ، ایک ہی ہتھیار لے کے آؤ، ہتھیار بھی نیام میں رہنا چاہیے، نیام پر بھی کپڑا لپٹا ہونا چاہیے، 3 دن سے زیادہ رکنا نہیں ہے اگلے سال. اور اس دوران اگر کوئی یا مسلمان ہو کر کے گیا تو فوراً واپس کرنا. اسی دوران ایک آدمی روتا ہوا آیا، اللہ کے رسول مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اسے بھی واپس کر رہا روتے ہی چلے گئے. صحابہ کرام پر اتنی کیفیت ساری تھی اور کمال کی ہے. یہ سب سامنے ہو رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی. صحابہ کو نظر آ رہا ہے کھلی ہوئی شکست دی. ایمان لاتے تھے کیا ہم لوگ؟ لا سکتے تھے ایمان؟ اللہ کا شکر ہے قرآن ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا. ہم ادھر والے میں سے ہوتے تھے، ادھر والے میں سے تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتے تھے. ارے کھلی ہوئی شکست دکھائی دے رہی، سب کو کھلا ہوا ہار، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کھلی ہوئی فتح دی. تو ثابت بھی ہو گیا 1423 وقت. اور 2 سال کے بعد جب مکہ میں آئے تو 30,000 تھے، اور 3 سال کے بعد 1,24,000 تھے. فتح ہوئی کہ نہیں؟ یہ حدیبیہ نہ ہوتا تو مکہ فتح نہیں ہوتا. مکہ اس لیے فتح ہوا کہ پورا عرب سوچنے پہ مجبور ہو گیا یار آج محمد کو انہوں نے روکا ہے، ہم کو بھی روک دیں گے. لو پورا پلٹ گیا. وہ سیاسی مار ماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دب کے تلمرا کے رہ گئے. وہ سوچ ہی نہیں کسی کو. چلے تو گئے اللہ کے رسول، لیکن پورے عرب کو پیغام دے گئے قبائل کو آج محمد کو روکا ہے قریش نے حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، طواف کرنے سے، کل ہم کو بھی روکیں گے. ٹوٹ ٹوٹ کے سارے ہمدرد قریش کے ادھر اللہ کے رسول کی آپ کا موقف صحیح لو. مگر اس وقت مان لینا کہ فتح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احرام کھول دو سب لوگ یہیں پر اور اپنے اپنے قربانی کے جانور ذبح کرو. حکم دیا. شاید پہلی بار صحابہ کرام میں جو اسپرٹ تھی وہ ختم ہوتی نظر آئی. صحابہ کرام کی اسپرٹ یہ تھی کہ ایک حکم دیتے تھے اللہ کے رسول اور 10 دوڑ پڑتے تھے پورا کرنے کے لیے. تھوکتے تھے تو کبھی زمین پہ نہیں گرا اللہ کے رسول کا تھوک. وضو کرتے تھے تو پانی کے لیے لپکتے تھے لوگ. یہ صحابہ کی اسپرٹ تھی. پہلی بار شاید ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا اور کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں. اللہ کے رسول بھی متاثر ہوئے کہ صحابہ کا مزاج کیسے ہو گیا. ایک واقعہ خیمے میں آئے بہت افسردہ سے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. حضرت ام سلمہ کے خیمے میں کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا ام سلمہ دیکھو صحابہ کا مزاج، کل تک میں حکم دیتا تھا سینکڑوں دوڑ پڑتے تھے، آج میں کہہ رہا ہوں کہ احرام کھولو اونٹ ذبح کرو یہی سے واپس چلو. ایک آدمی بھی کیا
نافرمانی کیا کی؟ میری بات نہیں مانی لوگوں نے. سلمہ کیا معاملہ پہنتی, یہاں کردار سمجھ میں آتا ہے. ایک عورت کہاں تک جا سکتی ہے, کیا کر سکتی ہے, کیا کروا سکتی ہے اگر سمجھدار. کہ اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کیجیے, آپ کے صحابہ کا بالکل مزاج چینج نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اٹھیے, آپ کا جو جانور ہے اسے ذبح کیجیے, بس چلے آئیے. کیا جانتی تھی صحابہ کو ام سلمہ, اللہ کے رسول صحابہ آپ کے قول سے زیادہ آپ کے عمل کے شہدائی ہیں. آپ کے قول کو ہو سکتا ہے ریجیکٹ بھی کر دیں, آپ کے عمل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ جائیے, جانور کھولیے, قربانی کیجیے اور آ جائیے واپس. کچھ مت کہیے کسی سے. کہیں کہیں بولنا, تقریر کرنا, اقرار کرنا کام نہیں دیتا, عمل کام دیتا. یہ ام سلمہ جانتی تھی. اللہ کے رسول نے ان کے مشورے پر عمل کیا, باہر نکلے, چھری لیا, اونٹ کو اپنے نہر کیا اور ذبح کر کے چلے آئے, کچھ نہیں بولا. تھوڑی دیر کے بعد نکلے تو سب کے جانور ذبح ہوئے پڑے. اب جو لوگ ہمارے بڑے بڑے یا قابل بنے پھرتے ہیں, عورتوں کے مشورے پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. بولتے کہ نہیں بولتے, عورت کی بات نہیں ماننی چاہیے, چوروں کو بلا دے. عورت کے مشورے پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں گے؟ مشورہ دینے والی ام سلمہ جیسی ہو تو عمل کرنے میں امت کی بھلائی ہوتی. ہاں, یہ چھپکلیاں جو ہے نا گندی غلیظ, واقعی ان کے مشوروں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. یہ ننگی چھپکلیاں جو ہے نا, جو صرف مرد کی جیب پر نظر رکھتی ہیں, سینے پر بھی نہیں, اور سینے کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے اس پر بھی نہیں, اور اس کے اندر جو احساسات پڑ رہے ہیں اس پر بھی نہیں, اور جو ایمان ہے اس پر تو بالکل نہیں. ان کی بات نہیں کر رہا. بیوی ام سلمہ جیسی ہو تو اس کے مشورے میں پوری امت کی بھلائی. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, اور ام سلمہ کی ایک خاص بات بتا دیتا ہوں. اکیلی بیوی اللہ کے رسول یہ ہیں, ایسی ہیں کہ جن کے سامنے حضرت حسین کے شہادت کا سانحہ ہوا, یعنی کربلا. معلوم تھا آپ کو, ساری بیویاں وفات پا چکی تھی. ان کی ہی عمر 84 سال کی ہوئی تھی. حضرت ام سلمہ سب سے طویل العمر تھی, 84 سال تک کی عمر تھی. اللہ کے رسول کے سن 61 میں ہوا اور سن 62 میں ان کی وفات ہوئی. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سانحہ کربلا کے بعد دعا کی کہ اللہ اب زمین بوجھل ہو گئی ہے, اب دنیا میں رہنے میں کچھ نہیں رہ گیا. اور روایت کے اندر بات آتا ہے کہ جس دن سانحہ ہونا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا, اسی دن انہوں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا. اللہ کے رسول حیران و پریشان سرگرداں چلے آ رہے ہیں, تو خواب میں ہی پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا, آپ اتنے پریشان ہیں؟ تو کہا حسین قتل ہو گئے. بس اتنا ہی تھا. اور وہ روتے ہوئی وہی اسی وقت کہہ دیا تھا, صبح ہوتے ہی مدینے میں کہہ دیا تھا انہوں نے کہ حسین قتل ہو گئے. بعد میں اطلاع ملی, اللہ کے رسول آئے اور کہہ گئے کہ حسین قتل ہو. اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اللہ اب دنیا میں رہنے میں کچھ صحیح نہیں کیا. 84 سال کی عمر میں انہوں نے وفات کر. اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک بال کی مغفرت فرمائے, اپنی رحمت سے نوازے, درجات بلند کرائے ان کے. ہم سب امت کے جذبات, نیک احساسات ان تک پہنچا دے, اور ان کے نقش قدم پہ ہماری ماں اور بہنوں کو اور ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہم وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.